السلام علیکم میرے پاکستانیوں. حقیقت جان کر جینا چاہیے. اتنا پیچھے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دنوں کی بات ہے جب یہ پاکستان کے ڈرامے باز تمام سیاستدان جن کی تقریریں اٹھا کر دیکھو تو کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر کا ڈرامہ عمران خان نے خود رچایا ہے. شہباز شریف کی تقریر اٹھا کر دیکھو جو کہہ رہا تھا کہ اگر سائفر سچا ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. مریم نواز، فضل الرحمان، بلاول، شاہد حقان عباسی، آج وہ لوگ کدھر ہیں؟ آج میرے کپتان نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو 76 سالوں سے اس ملک میں مداخلت ہوتی ہے وہ آج بھی زور و شور سے جاری ہے. یہ سوال ایک بحیثیت پاکستانی ہم سب کا فرض ہے کہ یہ مداخلت کن کے ذریعے ہوتی ہے. آخر وہ کون لوگ ہیں جو ایک پرائم منسٹر کو ہر دفعہ اس کی کرسی سے اتار دیتے ہیں؟ ان کی حقیقت سامنے آنی چاہیے. میرا کپتان کبھی جھوٹا نہیں. میں پاکستان کے نظام عدل پر ہنستا تو نہیں لیکن رونا ضرور آتا ہے. ایک پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میری حکومت کے خلاف بیرونی مداخلت ہوئی ہے اور مداخلت ثابت ہو جاتی ہے، اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے حکومت گرائی وہ آج مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے خلاف آرٹیکل 6 نہیں ہونا چاہیے. انہیں جیلوں میں اس لیے نہیں ڈالتے ہو کہ وہ پاورفل لوگ ہیں. یہ پاکستانیوں کے ساتھ مذاق بند کیا جائے. یہ وطن ایک آزاد ملک تھا جس کے لیے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، لیکن آپ لوگ قانونی نہ بنو. اٹھو اپنے مستقبل کے لیے. خدا کی قسم عمران خان کے بعد آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اکیلا لڑ رہا ہے وہ جیل میں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں جب کرپشن کے کیسز کھلے تھے زرداری بیمار ہو گیا تھا، مریم نواز بیمار ہو گئی تھی، نواز شریف کے پلیٹ ادھر ادھر چلے گئے تھے، فضل الرحمان بیمار ہو گیا تھا، پیپل پارٹی کے کتنے لوگ بیمار پڑے تھے. لیکن جو ہی کیس معاف ہوئے سب آزاد گھوم رہے ہیں اور اشاش بشاش اور صحت مند ہیں. یہ لوگ صرف آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، غداری کرتے ہیں یہ وطن سے، اور آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہو. جو آدمی آپ کے لیے لڑا ہے، کھڑا ہے، وہ آج جیل میں ہے اور آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہو. اپنے حقوق کی جنگ لڑو. آپ کسی کے غلام نہیں ہو. آپ اپنے ایک آزاد وطن میں رہتے ہو. یہ ان لوگوں کو نشہ چڑھ گیا ہے کہ پاکستانی عوام ایک کیڑا مکوڑا ہے. اپنی حیثیت کو جانو. اور میں پاکستانی عدلیہ سے بھی کہتا ہوں کہ جو بار بار حکومت کو گرا دیتے ہیں انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. کیا پاکستانی عوام کی حیثیت صرف اتنی سی ہے کہ اس کے پرائم منسٹر کو ہر دفعہ جیلوں میں جانا پڑتا ہے؟ 76 سالوں سے کسی کے حکم پر یہ ملک چلایا جاتا ہے. اب یہ بند ہونا چاہیے. میرے قائد عمران خان پر مجھے فخر ہے کہ اس نے 76 سال میں یہ کر دکھایا کہ پاکستان میں حکومت صرف ایک ملک کے کہنے پر گرا دی جاتی ہے. لیکن اس کا الٹ ہوا کہ جس طرح بھٹو کو اسی بات پر پھانسی چڑھا دیا گیا تھا، اور آج میرے قائد عمران خان کو بھی جیل میں صرف اس وجہ سے ڈال دیا گیا کہ یہ پردہ ہی رہنے دو، اس کو مت کھولو. مجھے حقیقت جان کر بڑا دکھ ہوتا ہے
کہ یہ وطن آپ لوگوں کا ہے. آپ سے وفادار اس وطن کا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو وفاداری کا ثبوت دینا پڑتا ہے. کیوں دینا پڑتا ہے آپ کو بار بار وفاداری کا ثبوت؟ اس وطن میں کوئی غدار نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کا ملک ہے. یہاں ایک پرائم منسٹر کو غدار قرار دیا جاتا ہے. کون دیتا ہے غداری کے یہ لقب؟ میرے پاکستانیوں، اگر آپ لوگ ایسے ہی جیتے رہو گے تو غلامی میں آپ اپنے بچوں اور اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے ایسی سٹیج پر کھڑے کر دیں گے کہ غلامی ان کے ذہنوں میں رچ بس جائے گی. پاکستان میں جمہوریت، لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں آخر یہ مداخلت کب تک رہے گی؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں، جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے تو لوگ ہنستے ہیں کہ پاکستان کون سا جمہوری ملک ہے. خدا کے لیے اپنے حقوق کو پہچانو. یہ حقوق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ آپ کے حقوق ہیں. اٹھو 8 فروری کو آپ صرف یہ سوچو کہ جو بندہ آج جیل میں ہے وہ صرف ہماری وجہ سے ہے. اس نے کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں بنائے، اس نے پراپرٹیز نہیں بنائی، سوئس بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے، جزیرے خرید کر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ملک سے نہیں گیا. وہ آج بھی ادھر ہے اور آپ لوگوں کے درمیان ہے. 76 سال کا ایک بندہ جو جیل میں، آج تک اس نے شکایت نہیں کی. نہ کبھی اس میں کوئی درد ہوا، نہ اس کے گردے خراب ہوئے، نہ اس کا دل خراب ہوا. آپ لوگوں کی وجہ سے وہ کھڑا ہے. اور یہاں لیڈر ایسے بھاگ جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو پھول نشاور کر کے ملک میں پھر لا دیا جاتا ہے. میرے پاکستانیوں، عمران خان آپ کی وجہ سے جیل میں ہے. بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ ایسے ڈرے ہوئے ہیں. تاریخ اٹھا کر پڑھو، اتنے تو ڈرے ہوئے انگریزوں کے دور میں بھی نہیں تھے. ابھی تو آئین پاکستان آپ کو تحفظ دیتا ہے. یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ کچھ لوگ بہت پاورفل ہوئے جو آئین کو رون دیتے ہیں، لیکن آپ جب تک آواز نہیں بنو گے تو آپ کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ اپنے حقوق کا تحفظ خود کرو. آپ پاکستانی ہو، آپ کسی کے غلام نہیں ہو. ایک بندہ آتا ہے 3-4 سال لگاتا ہے، آپ کو غلام بنا جاتا ہے، اور پھر دوسرا آتا ہے وہ غلام بناتا ہے، اور پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں. میرے پاکستانیوں، میں حقیقت کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس وطن میں رہتے ہی نہیں ہیں. ان کی پراپرٹیاں باہر، ان کے بچے باہر، ان کی بیگماتیں باہر، ان کی جداتیں باہر. اور جب ان پہ کوئی کرپشن کا کیسز آتا ہے تو یہ لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ ملک میں صرف لوٹنے مارنے کے لیے آتے ہیں، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی مشن نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھو، آپ تاریخ پڑھو کہ زندہ قومیں کیسے ہوتی ہیں. غلامی کرنی ہے، اپنے بزرگوں کا خون رائگاں کرنا ہے تو جیو، لیکن اگر بڑوں کے خون کو رائگاں نہیں کرنا تو اپنے حقوق کے لیے اٹھو. یہ نہ دیکھو کہ بلہ نہیں ہے، یہ دیکھو کہ عمران خان کھڑا ہے، آپ لوگوں کے سہارے کے لیے کھڑا ہے.
جس خان نے ساری زندگی آپ کے حقوق کی جنگ لڑی، تو کیا آپ ایک دن اس کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتے ہو؟ ایک دن جنگ نہیں لڑ سکتے ہو؟ ایک دن اس کی آواز نہیں بن سکتے ہو؟ خدا کے لیے یہ اپنے اوپر جو غلامی کا بوجھ ہے اس کو اتار دو۔ اور آپ لوگوں کے ذہن میں بار بار یہ چیز کیوں رچ بس گئی ہے کہ ہم غلام ہیں؟ آپ غلام نہیں ہو، آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہو۔ آپ انگریزوں کی کالونیاں نہیں ہو، آپ پاکستان کے جمہوریت معاشرے میں رہتے ہو۔ آپ کے پاس ایک آئین ہے۔ یہاں چھوٹی سی بات پر غداری کا لقب دیا جاتا ہے، اور جو ملک کے آئین اور قانون سے غداری کرتے ہیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ یہ قانون صرف چھوٹوں کے لیے ہے۔ اس کے لیے آواز پیدا کرو، ورنہ آپ کی نسلیں، آنے والی نسلیں غلامی میں ایسے گر جائیں گی کہ انہیں سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پاکستان میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ سیاستدانوں کے بیٹے کھرب پتی، ان کے بیٹے ارب پتی، اور آپ لوگوں کے پلے میں کیا ہے؟ کیوں نہیں سوال کرتے ہو ان سیاستدانوں سے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں کہ آپ کھرب پتی کیسے بن گئے اور ہم لوگ غریب کیوں ہیں؟ آپ کی جداتیں باہر ہیں، سوال کرو، آپ کا حق بنتا ہے۔ پھر آپ کیوں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے بار بار آتے ہو ادھر؟ یہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ میرے قائد عمران خان آج اسی کی سزا بھگت رہا ہے کہ اس نے اس سوئی ہوئی عوام کو شعور دیا۔ آپ کو وہ تقریر نواز شریف کی یاد ہوگی جو پارلیمنٹ ہاؤس میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور خدا کی کرنی وہ بیماری کے بعد وہیں جا کر بسا۔ اگر عمران خان نہ ہوتا تو آپ کو پتہ تھا کہ زرداری نے کتنی لوٹ مار کی ہے، نواز شریف کے کس کس اکاؤنٹ میں اور کس کس ملک میں کتنی پراپرٹیز ہیں جن کے بچے نہیں آتے ہیں، بچے پیدائشی ارب پتی بن جاتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو اپنا لیڈر کہتے ہو؟ خدا کے لیے۔ اور میں پیپل پارٹی والوں کو کہتا ہوں کہ جس نواز شریف کی ابتدا صرف اس وجہ سے آرمی نے کی تھی کہ بے نظیر کے خلاف یہ بیانیہ بناؤ کہ عورت ذات کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، تو تم لوگ جس پارٹی کی بنیاد ہی بے نظیر بھٹو کو روکنے پر ہوئی تھی، آج ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ملا رہے ہو۔ اور میں نون والوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے ایک لیڈر جو بار بار بھاگ جاتا ہے، آپ اس پہ پھول نشاور کرتے ہو۔ اسے سوال کرو کہ جب آپ کی کرسی اقتدار کی چلی جاتی ہے تو ہمارے درمیان کیوں نہیں رہتے ہو؟ کیوں ہمیں بار بار دھوکہ دیتے ہو؟ یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ خدا کی قسم، حقیقت جان کر جیو، ورنہ آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اٹھا لیا جاتا ہے، وہ اس لیے اٹھا لیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو پردہ ہے یہ پردہ ہی رہے۔ اس پردے کو مت کھولو، یہ ان لوگوں کا پیغام ہے۔ تو آج یہ موقع ہے کہ 8 فروری کو صرف عمران خان کا چہرہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کون کھڑا ہے، غریب ہے، امیر ہے، کیا انتخابی نشان ہے، لیکن عمران خان کے لیے ایک دن اپنا قربان کرو۔ خدا کی قسم، وہ لیڈر آپ کے حقوق کے لیے لڑے گا، مرے گا، کھڑا رہے گا، لیکن بھاگے گا نہیں۔ اور یہ عہد کرو کہ ہم نے یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں کرنا،
آنے والے بچوں کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے کرنا ہے۔ یہ حقیقت جانو، ووٹ دینے سے پہلے سوچو کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ جو کرپشن کا بازار کھڑے کرتے ہیں، کسی پہ پریشرائز ہو کر ووٹ نہ دو۔ یہ ووٹ آپ کی قومی امانت ہے، اسے سوچو، 10 منٹ لگا کے سوچو، ساری پارٹیوں پہ نظر دوڑا کے سوچو، اور اس کے بعد اس بندے کو ووٹ دو جس کے اوپر آپ کا دل مطمئن ہو کہ یہ بندہ واقعہ ہی ایماندار اور دیانتدار ہے۔ خدا کی قسم، حقیقت جان کر جیو، حقیقت جان کر جیو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بہت ہو گیا پاکستان کے ساتھ مذاق، اب یہ بند ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔